बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुश आमदीद। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है और ईरान की जानिब से एक दफ़ा फिर अरब ममालिक के ऊपर अटैक किया गया है। अरब ममालिक के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। ईरान ने दो टोक कहा कि अगर जब तक ये ख़ित्ते से अमरीकी अड्डे ख़त्म नहीं हो जाते, अरब ममालिक को मिज़ाइल बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आखिरी अमरीकी फ़ौजी के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। और ईरान ने ये दो टोक कहा कि आपना हुर्मुज़ बंद रहेगी, किसी भी किस्म का तजारती जहाज़ आपना हुर्मुज़ से क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे किसी भी मुल्क का है, कौन सा झंडा लगा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी झंडा और लगे जहाज़ को आपना हुर्मुज़ से गुज़रने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दो टोक ये ऐलान किया गया। एक तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे क्योंकि इस जंग की सारी सूरत हाल में एक बड़ा आम फेज़ है कि यूएई और इसराइल इंडिया के दरमियान दिफाई मुआहदा होता है और उसमें मोदी ये सिफारिश करते हैं यूएई के शाह से कि पाकिस्तानियों को यहाँ से इनखला किया जाए और भारतीयों को यहाँ पे उन्हें कंपलसेट किया जाए, उनको आगे मज़ीद मौके फ़राहम किए जाएँ काम करने के, और मज़ीद भारतीय भी यहाँ पे जो है वो बुलाए जाएँ हमारे मुल्क से। अब उसके बाद सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई की ज़मीन तंग कर दी गई है। इस पर असद काई साहब के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इनके ज़राए ने वहाँ से ऑडियोज़ इन्हें भेजी हैं, कुछ मुसद्दिका रिपोर्ट्स भेजी हैं। उस सारी सूरत हाल पे इनसे हम तफसीली बात करेंगे। दूसरे टॉपिक पे हम जाएंगे पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत के हवाले से एक दफ़ा फिर बाज़गश्त है, और गुज़श्ता प्रोग्राम में जिस तरह से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इमरान खान से कोई बड़ा काम लिए जाने की तैयारी हो रही है, उस सूरत में इमरान खान को कहीं ना कहीं स्पेस दी जा सकती है। कोई छोटी पार्टियाँ उसके साथ मिला के एक मुश्तरका गवर्नमेंट बनाई जाए और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इससे अब छुटकारा हासिल करने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। असद काई साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि आपके पास गुज़श्ता रात जो है वो ख़बर पहुंची और हमने इस पर बड़ी तफसीली बात भी की, मैंने ट्वीट भी कर दिया कि यूएई के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई है और बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह से भारतीयों को मज़ीद वहाँ पे तैनात किया जाए, उनके लिए नौकरियाँ खोली जा रही हैं। और जो पाकिस्तानी बेचारे वहाँ पे सालों लगा के कारोबार इस्टेब्लिश करके बैठे हुए थे, ना सिर्फ कारोबार से हाथ धोने पड़ रहे हैं बल्कि उनकी गाड़ियाँ और उनके घर तक फ़रोख्त नहीं हो रहे, और जब बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं एक अरसे से कह रहा था, जब ये खलीजी ममालिक में जंग शुरू हो रही थी उस वक्त हमें ये बताने में कोई मजाका नहीं था कि जैसे हालात एक वक्त आपको याद है ईरान और कुवैत के बने थे और ये जंग शुरू हुई थी और कुवैत से पाकिस्तानी या बकिया जितने गैर मुल्की थे वो अपनी गाड़ियों पर निकले और अपनी जानें बचाकर निकले और फिर अपनी जायदादें वहाँ ओनी पोनी बिकी तो नहीं बल्कि छोड़ के आ गए थे। अब भी यही सूरत हाल हमें यूएई में देखने में आ रही है। इससे पहले से कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में थे, बेचारे उनके पास एक सिंगल खबर भी नहीं पहुंच रही कि क्या सूरत हाल बन रही है। तो वो हमसे, चूँकि हम मीडिया से मुंसलिक हैं और हमारे पास कुछ खबरें आती नहीं हैं, तो वो हमारे थ्रू कुछ खबरें लेते रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनको आइडिया नहीं था कि यहाँ सूरत हाल क्या बन रही है। वो अपने ऊपर से मज़ाइल गुजरते हुए देखते रहे हैं, बकिया उनको चीज़ें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी लेकिन वेरिफिकेशन नहीं होती थी। तो वो बेचारे मुझे कह रहे थे कि आपके पास ये लोग खबरें पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं हो रहा। कह रहा है कि भाईजान जब से ये मुआहदा हुआ है भारतीय वहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, हमें वो पकड़ पकड़ के जेलों में बंद कर रहे हैं, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। फिर मुझे उसने कुछ चीज़ें दिखाई वीडियो पर कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी था जिसकी सैकड़ों की तादाद में बसेस थी, टैक्सियाँ थी, वो बेचारा छोड़कर यहाँ आ गया और फिर उन्हें पाकिस्तान में भी उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही। शायद उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान तबका जो है ये अपने वहाँ पर जो असासे हैं उसको बचा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए आपकी अबैसी वहाँ जो बैठी हुई है वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बंगाली में जो उनके सफ़ीर हैं उनके बैसी वहाँ पर थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट करती है। पाकिस्तानी जब अपनी बैसी में जाते हैं तो वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब कल वो जब उस शहरी ने मुझे बताया कि हमारे ऊपर से ये आप देखें मसाइल गुजर रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, ब्लैक आउट है और इसके अलावा हम बाहर नहीं निकल सकते।
لوگوں کو وہاں سے پکڑ پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں اور ڈیپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کا کوئی نمبر ہزاروں کی تعداد میں لگا ہوا ہے جو ان کا وہاں سے صاحب جو کل کی رپورٹ ہے 30,000 پاکستانی ڈیپورٹ کیے گئے ہیں, کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی, اور وہ لیگلی طور پہ وہاں پہ کاروبار بھی کر رہے تھے اور بڑی بھاری انویسٹمنٹس بھی تھی وہاں پہ, بغیر بتائے بغیر کسی وجہ کے پاکستان بھیج دیا گیا. یہی میں نے پوچھا, کہتا جی جس کی گاڑی جہاں کھڑی ہے گل سڑ رہی ہے, ہمیں کچھ بھی بیچنے کی اجازت نہیں. کہتا میں اپنی گاڑی لے کر گیا تو کسی نے 10,000 روپے بھی نہیں خریدی, صرف اس لیے کہ یہ چیزیں وہاں پڑی رہ گئیں گی, وہ حکومتی تحویل میں چلی جائیں گی اور اس کے بعد پھر نیلامی کی جائے گی. پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پر ابھی انڈینز کا کنٹرول آ چکا ہے تو وہ سارے لوگ اسے انجوائے کریں گے, لیکن یہ ان کے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ جنگ اب پھیلتی نظر آ رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کل کو ایران نے جو کویت کے اوپر حملہ کیا, بحرین پر حملہ کیا, اس کی فوٹیجز اور اس کی کوریج تو دنیا بھر میں کی گئی, لیکن جو دبئی کے اوپر حملے کیے گئے اس کی کوئی فوٹیج, اس کی کوئی خبر نشر نہیں ہوئی. مطلب جو دبئی ہے اس پہ حملے ہو رہے ہیں لیکن ان کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا, ان کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آ رہی, مکمل بلیک آؤٹ تھا. کل رات بھی ہمیں وہاں سے میرے ذرائع کہہ رہے تھے کہ ہم ویڈیو کیمرہ بنانے کی کوشش کرتے تو ان کے جتنے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمریز ہیں وہ کنیکٹ ہیں ان کے سینٹر کے ساتھ, وہ اس بندے کو فوری اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بندے کا ریکارڈ ان کے پاس, ویڈیو بناتا پکڑا گیا, اس کو سزا دے کے ڈیپورٹ نہیں لگا سکتے. آپ کو مطلب اتنی سخت سنسرشپ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک خبر نشر نہیں ہو رہی, اور جو پاکستانی وہاں ڈیپورٹ ہو کے آ رہے ہیں ان کو بھی کسی جگہ پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایئرپورٹ پر کو گرفتار کیا جاتا ہے, اس سے ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہوگا, تو تب جا کر وہ بیچارہ اپنی زبان بند کرتا ہے. ایک شخص قائد صاحب لٹا پٹا جس نے پردیس میں دیار غیر میں سالوں لگا کے ایک کاروبار اسٹیبلش کیا, اس کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے بعد وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہاں پہ ہائرنگ کرتا ہے, گھر بناتا ہے, گاڑیاں خریدتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, کہتا میرا سٹاف 3-4 لوگوں کو رہ گیا ہے, ہم پچھلے کئی دنوں سے سوئے نہیں ہیں, بس جب آنکھ لگتی تھوڑی دیر سو جاتے ہیں. اتنا دکھ غم ہے, نہیں ساری زندگی جمع پونجی ہے. جب ایک شخص نے 20 سال لگا دیے ایک کاروبار کو اسٹیبلش کرنے میں, اور اسے اپنی لائف کو سیٹل کیا دیار غیر میں بیٹھ کے, گاڑیاں اپنائی, گھر بنائے, جب ایک دم سے بغیر کسی وجہ کہ اسے بتایا جائے کہ صرف پاکستانی ہونے کی بنا پہ تمہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, اور آپ یہاں سے کچھ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے کی وجہ سے نہ تم اپنا کاروبار جو یہاں پہ محنت کر کے بنایا ہے اسے فروخت بھی نہیں کر سکتے. سر مجھے گاڑیاں کسی کام کی نہیں, وہ گل سڑ جائیں گی. مجھے وہ سکرین شاٹ بھیجا, حالانکہ وہ الاؤ نہیں کرتے کہ کسی طریقے سے انہیں نکلوا لیا کہ بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہیں. اس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا, کہتا ہے میں ایک درہم نہیں تھا کہ میں نے کسی سے روٹی مانگ کر کھائی ہے. تو یہ حالت ہو چکی ہے وہاں پاکستانیوں کو. کہتا ہے سارے اس نے دبک کے بیٹھے ہوئے کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہونی کہ ہمیں قید کرتے ہیں. یہاں پہ بچوں کے ہمیں اگلے ٹاپک پہ موو ہونا ہے, لیکن جو اصل بات ہے میں جس کی طرف نظر دوڑانا چاہتا ہوں آپ کی, اصل معاملہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہ صرف وہاں سے ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ کاروباری مواقع پیدا کرنا ہوں گے, اور دوسرا یو اے سے براہ راست بات کرنا ہوگی کہ ہمارے شہری جو سالوں سے محنت کر کے وہاں پہ جائیدادیں بنا کے بیٹھے وہ تو پاکستان کی امانت ہے, آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اور اثاثوں سمیت کرنا پڑے گا, اثاثوں سمیت کرنا پڑے گا. لیکن اچھا وہاں پہ یہ ہے, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کچھ لوگ جو خاص لوگ ہیں جن کے ہمارے حکمران طبقے سے تعلقات ہیں یا ان کے فرنٹ مین ہیں, ان کو وہ سہولیات دے رہے ہیں, لیکن عام پاکستانی وہاں رول کر رہ گیا اور قیدی بن کر رہ گیا ہوا ہے. صاحب یہی عربی تھے جو پاکستان میں جب غریب تھے, پاکستانی عوام نے سپورٹ کیا, سعودی عرب میں امداد کی اور ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن آج یہ بھول چکے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. میں آخری بات کر لوں, دیکھیں ایک حکمرانوں کی پالیسی ہوتی ہے, وہ پوری قوم کا ملک کا بیڑا گرک کرتی تھی. آپ نے زیلنسکی کا دیکھا, اس نے ایک فیصلہ کیا اور ملک اس کا تباہ ہو گیا. اب اسی طرح یو اے کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, اور اس ایک فیصلے نے ملک اور قوم کو برباد کیا. ٹھیک ہے اکرم صاحب, آگے چلتے ہیں, دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے. قومی حکومت کے حوالے سے بات گشت ہے کہ کوئی فواد چودھری نے اس کی, اس سے پہلے ہم خبر دے چکے ہیں قائد صاحب, لیکن فواد چودھری کی طرف سے یہ زیادہ نہیں, اس نے اس کو منسوب کر دیا عمران خان کے ساتھ. تو فواد چودھری نے اس خبر کو عمران خان کے ساتھ منسوب کر دیا نا, لیکن اس کی تصدیق ہم آلریڈی کر چکے تھے. یہ خبر میں حقیقت تھی کہ ایک بڑی اہم ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں, اور مثبت رہی ہے. یہ بھی خبریں تھیں ہمارے پاس.
لیکن اس کے باوجود علیمہ خان نے اس کی تردید کی. لیکن جیسے ہم کل ہی ڈسکس کر چکے تھے کہ سہیل آفریدی نے اس کی تصدیق کی. اس نے کہا کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں چونکہ ہم بات کریں گے فواد چودھری کے بیان پہ، فواد چودھری یوں تو بیان نہیں دے سکتے، کہیں نہ کہیں کچھ تو مثبت پیش رفت ہے. آپ نے دیکھا ڈاکٹر دانش کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے اور بہت سی یہ کچھ راہ ہموار ہو ضرور رہی ہے. دیکھیں ہم نے دیکھا ان حکمرانوں سے 4 سال میں موشن نہیں چل پا رہی. دیکھیں آپ نے اپنے پورے ادارے چلانے ہوتے ہیں، پورا ایک حکومتی سسٹم ہوتا ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے ہوتا ہے. اب بجٹ پہ آپ پاس بھی پہلے پیش کرنا ہے، پھر پاس بھی کروانا ہے. اب بجٹ پاس کروانا جب ایک حکومت کے لیے چیلنج بن چکا ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے، آپ نے ہوا میں ایک بجٹ پیش کرنا ہے. آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے بس ایک جمع خرچ کاغذی کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے بتانا ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن دنیا تو دیکھتی ہے نا، آپ نے دیکھنا وہ بجٹ کہاں پہ خرچ کرنا ہے. اب اس صورت کے اندر اب حکومت کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں رہی. تو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک نگران سیٹ اپ آئے اس طرح کا جس کو قومی حکومت کہا جائے اور اس میں سب کا اعتماد ہو. میرے سے اگر آپ پوچھیں نا تو میرا یہ دل مانتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے اور جو اس پورے نظام کو صاف کرے. تو میں سمجھتا ہوں جو یہ چور کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے 4-5 سال میں صرف عیاشیاں کی، اپنے پروٹوکول میں سرمایہ ضائع کیا. تو اگر ایک سسٹم آ جاتا ہے، چن کے اچھے لوگ لگائے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور اگر عمران خان پی ٹی آئی گورنمنٹ مان جاتی ہے اور اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان ایک اس بھنور سے نکل سکتا ہے. بہت شکریہ اسد گائی صاحب، آپ نے اس تمام تر صورتحال پہ بات کی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.